بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا۔ چند خاص آداب تعلیم ہیں، امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدارس اقلیتی ادارے آرٹیکل 30 کے زمرے میں آتے ہیں۔ ان کو چلانے کے لیے کسی اتھارٹی سے منظوری لازمی نہیں ہے۔ ہمارا ملک بھارت جمہوری ملک ہے، اس میں آئین کی حکومت ہے۔ یہ ملک آئین کے تحت چلتا ہے۔ ملک کا ہر شہری اس کا پابند ہے، یہاں تک کہ ملک کی حکومت پر بھی لازم ہے کہ وہ اس کے مطابق کام کرے، اس کے خلاف کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ ہمارے ملک بھارت کا آئین کئی حصوں پر مشتمل ہے۔ اس کے حصے نمبر 3 میں بنیادی حقوق کا ذکر ہے۔ اس بنیادی حقوق میں حکومت کو بھی دخل اندازی کا اختیار نہیں ہے۔ بنیادی حقوق کے آرٹیکل 13(2) میں درج ہے۔ آرٹیکل 13(2) مملکت کوئی ایسا قانون نہیں بنائے گی جو اس حصے سے عطا کیے ہوئے حقوق کو چھین لے یا اس میں کمی کر دے، اور کوئی قانون جو اس فقرے کی خلاف ورزی میں بنایا جائے خلاف ورزی کی حد تک باطل ہوگا۔ بنیادی حقوق میں درج آرٹیکل 13(2) کے مطابق حکومت کو بنیادی حقوق میں دخل دینے کا اختیار نہیں ہے۔ اس کے بعد مختلف بنیادی حقوق کا ذکر ہے۔ اسی بنیادی حقوق میں تعلیمی اور ثقافتی حقوق کا ذکر ہے۔ اس کے آرٹیکل 29 اور آرٹیکل 30 کی عبارت پیش ہے۔ آرٹیکل 29 پوائنٹ نمبر 1، بھارت کے علاقے میں یا اس کے حصے میں رہنے والے شہریوں کے کسی طبقے کو جس کی اپنی جداگانہ زبان، رسم الخط یا ثقافت ہو، اس کو محفوظ رکھنے کا حق ہوگا۔ پوائنٹ نمبر 2، کسی شہری کو ایسے تعلیمی ادارے میں جس کو مملکت چلاتی ہو یا جس کو مملکتی فنڈ سے امداد ملتی ہو داخلہ دینے سے محض مذہب، نسل، ذات، زبان یا ان میں سے کسی کی بنا پر انکار نہیں کیا جائے گا۔ آرٹیکل 30 پوائنٹ نمبر 1، تمام اقلیتوں کو
خواہ وہ مذہب کی بنا پر ہوں یا زبان کی بنا پر ہوں، اپنی پسند کے تعلیمی ادارے قائم کرنے اور ان کا انتظام کرنے کا حق ہوگا۔ پوائنٹ نمبر 2، مملکت تعلیمی اداروں کو امداد عطا کرنے میں کسی تعلیمی ادارے کے خلاف امتیاز نہ برتے گی کہ وہ کس اقلیت کے زیر انتظام ہے، خواہ اقلیت مذہب کی بنا پر ہو یا زبان کی۔ بھارت کے آئین کے آرٹیکل 30 سے یہ واضح ہے کہ اقلیتوں کو اپنی پسند کے ادارے قائم کرنے کا بھی حق ہے اور ان کو چلانے کا بھی حق ہے۔ اس کے لیے کسی اتھارٹی سے منظوری کی ضروری اور لازمی نہیں ہے۔ اس سے یہ بھی واضح ہے کہ سرکاری مراعات حاصل کرنے سے اس کا اقلیتی کردار بھی متاثر نہیں ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے مدارس ملحقہ کے کئی کیس میں ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ نے مدارس کو اقلیتی ادارہ تسلیم کیا ہے۔ ملک کے آئین آرٹیکل 30 میں اقلیتوں کو اپنے ادارے قائم کرنے اور ان کو چلانے کا حق دیا گیا ہے۔ مدارس اقلیتوں کے ذریعے قائم کردہ ادارے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ رائٹ ٹو ایجوکیشن ایکٹ کے انداز سے یہ پتہ چل رہا تھا کہ مدارس بھی اس ایکٹ میں شامل کر لیے جائیں گے، تو ملی تنظیموں نے اس کے خلاف آواز بلند کی، تو مرکزی حکومت نے ایکٹ میں ترمیم کر کے اس کو واضح کیا کہ مدارس اور مذہبی ادارے اس میں شامل نہیں ہیں۔ اس طرح رائٹ ٹو ایجوکیشن ایکٹ سے مدارس مستثنی قرار دے دیے گئے ہیں اور مدارس اس ایکٹ سے مستثنی ہیں۔ نئی تعلیمی پالیسی رائٹ ٹو ایجوکیشن ایکٹ کا حصہ ہے، اس لیے اس میں بھی مدارس کا ذکر نہیں ہے۔ نیز مدارس ملحقہ کے لیے حکومت کی جانب سے جاری کیے گئے ایکٹ میں بھی کسی دوسرے ادارے سے منظوری کی بات نہیں ہے۔ جیسے یوپی مدارس ایکٹ 2004 اور بہار مدرسہ ایکٹ 1981 میں بھی کسی دوسرے اتھارٹی سے منظوری کی بات درج نہیں ہے۔ مذکورہ بالا حقائق سے واضح ہے کہ مدارس مسلم اقلیت کے ذریعے قائم کردہ ادارے ہیں، اس لیے یہ آئین کے بنیادی حقوق کے آرٹیکل 30 کے زمرے میں آتے ہیں۔ اس لیے حکومت کو بھی یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ بنیادی حقوق میں درج حقوق کے خلاف کوئی قانون بنائے۔ ملک کے بعض اسٹیٹ میں چائلڈ ویلفیئر کو بہانہ بنا کر حکومت کی جانب سے مدارس کے نظام میں دخل اندازی کی بات سامنے آ رہی ہے۔ موجودہ وقت میں یوپی میں آزاد مدارس جو حکومت سے کوئی مراعات نہیں لے رہے ہیں، ان کو بھی غیر منظور شدہ کہہ کر نشانہ بنایا جا رہا ہے اور ان کے ذمہ داروں کو نوٹس جاری کی جا رہی ہے۔ یہ آرٹیکل 30 میں دیے گئے حقوق کے خلاف ہے۔ اس لیے اس سلسلے میں مضبوط لائحہ عمل طے کرنے کی ضرورت ہے۔ موجودہ وقت میں ہمارا لائحہ عمل یہ ہو کہ ہم نہ ڈریں اور نہ خوف میں آئیں، بلکہ اپنے مسائل کے حل کرنے کے لیے ملک کے آئین سے مدد لیں اور حوصلے سے کام کریں۔ ہمارے ملک میں 2 قسم کے مدارس چل رہے ہیں۔ ایک آزاد مدارس ہیں جن کو مسلم اقلیت کے لوگوں نے قائم کیا ہے اور ان کو وہ اپنے اخراجات سے چلا رہے ہیں، حکومت سے کوئی مراعات نہیں لے رہے ہیں۔ دوسرے وہ مدارس ہیں جو بورڈ سے ملحق ہیں اور حکومت سے مراعات لیتے ہیں۔ دونوں قسم کے مدارس آرٹیکل 30 کے زمرے میں آتے ہیں، البتہ ماہرین قانون کے مطابق دونوں میں کچھ فرق ہے۔ وہ یہ ہے، آزاد مدارس جو حکومت سے کوئی مراعات نہیں لے رہے ہیں، ایسے مدارس میں حکومت کسی بھی طرح مداخلت نہیں کر سکے گی۔
ایسے مدارس کو کسی بھی اتھارٹی سے منظور کرانا بھی ضروری نہیں ہے۔ چائلڈ ویلفیئر یا کسی بھی دوسرے قانون کا بہانہ بنا کر اس کے خلاف کارروائی نہیں کی جا سکتی ہے، چونکہ ایسے مدارس ملک کے آئین کے آرٹیکل 30 کے زمرے میں آتے ہیں، اس لیے ان کو کسی منظوری لازمی نہیں ہے۔ رہی مدارس ملحقہ کی بات، تو اس میں بھی حکومت کی جانب سے ایسا قانون نہیں بنایا جا سکتا ہے جو اقلیتی کردار کے خلاف ہو۔ مدارس کے اقلیتی کردار کے خلاف کسی بھی دخل اندازی کے لیے ہمارے پاس دو راستے ہیں۔ نمبر 1، حکومت اور ان کے ذمہ داروں سے ملاقات۔ حکومت کی جانب سے مدارس میں کسی بھی سطح سے مداخلت کی بات سامنے آئے تو ہمارا فریضہ ہے کہ ہم حکومت کے ذمہ داروں سے ملاقات کریں، بار بار ملیں، ان کو صورتحال کی اطلاع دیں، حقائق پر مشتمل میمورنڈم دیں۔ مختلف سطح پر ملاقات اور میمورنڈم دیا جائے۔ دباؤ بنانے کے لیے پنچایت سطح سے اعلیٰ سطح تک میمورنڈم مہم چلایا جائے۔ ملک کے آئین کے دائرے میں کام کیا جائے۔ امن و شانتی کے ساتھ وفد بلاک آفس جائے اور وہاں کے ذمہ داروں کو میمورنڈم حوالے کرے۔ ہر بلاک میں یہ کام ایک دن ہو، پھر ضلع میں میمورنڈم مہم چلایا جائے۔ امن اور شانتی کے ساتھ وفد ضلع مجسٹریٹ کے آفس جائے اور میمورنڈم حوالہ کرے۔ نمبر 2، اگر حکومت کی سطح پر گفتگو ناکام ہو جائے تو پھر کورٹ کا سہارا لیا جائے۔ مضبوط اور ماہرین وکلاء کو کیس کی پیروی کے لیے رکھا جائے۔ ہر مدارس کے لوگ اس میں حصہ لیں، ایک دوسرے کے بھروسے پر نہ رہیں، ملی تنظیموں کو مضبوط کریں اور آپسی اتحاد بنا کر مقابلہ کریں۔ جب نیت خراب ہوتی ہے تو پھر اچھے اور خراب کی بات نہیں رہتی ہے، سبھی اس کے زد میں آ جاتے ہیں۔ اس لیے موجودہ وقت میں نشانہ مدارس ہیں، نہ بڑے کا معاملہ ہے اور نہ چھوٹے کا۔ محترم ناظرین کرام، اس دینی اور ایمانی بیان کو سننے کے دوران ہی اس کو لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور نہ رجسٹر کا معاملہ ہے اور نہ غیر رجسٹر کا، بلکہ مدارس نشانے پر ہیں، اس کو سامنے رکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ دونوں طریقے ہر ان مواقع پر استعمال کیے جا سکتے ہیں جہاں ہماری حق تلفی ہو رہی ہو۔ کہا جاتا ہے کہ جمہوریت میں حق مانگنے سے نہیں ملتا ہے بلکہ اس کو چھیننا پڑتا ہے، اور چھیننے کے لیے جد و جہد ضروری ہے۔ اس لیے ہمیں متحد ہو کر کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ ویسے مقابلے کے لیے ضروری ہے کہ ہم خود اپنے طور پر مضبوط ہوں، ہمارے ادارے معیاری ہوں، تعلیم کا انتظام بہتر سے بہتر ہو، حساب و کتاب درست ہو، غرض ہر اعتبار سے اچھے ہوں۔ ہم سبھی کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے مدارس کے نظام کو چاق و چوبند بنائیں اور بہتر سے بہتر بنائیں۔ اللہ تعالی مدارس کی حفاظت فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ معزز شائقین و شائقات سچا پیغام، آپ کو اندازہ لگ گیا ہوگا کہ یہ مضمون کتنا اہم ہے اور کس قدر فائدہ مند ہے۔ کم سے کم درجے میں سوشل میڈیا کے ذریعے سے بھی ہم اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے تو دعوت کے فریضے کی کوششوں میں ہم بھی اپنا کچھ حصہ ڈالنے والے بن سکتے ہیں۔ لہٰذا زیادہ سے زیادہ اس کو عام کریں تاکہ پوری دنیا کے ہندوؤں کی غلط فہمی دور ہو جائے اور انہیں یہ زمینی حقیقت معلوم ہو جائے، اور وہ اپنے اصل مذہبی لیڈر پیغمبر آخر الزماں
حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے پر مجبور ہو جائیں اور کلمہ پڑھ کر آپ کے ساتھ ساتھ وہ بھی جنت میں جانے والے بن جائیں۔